باعث ثواب مرحوم محفوظ سید صفی حسن نقوی بن سید علی حسن نقوی، سیدہ مصطفیٰ خاتون بنت مولانا سید یوسف حسین نقوی، سیدہ بطول زہرا نقوی بنت سید انوار حسن نقوی کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور وہ مرحومین مومنین جو اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہوئے دنیا میں موجود تمام کے حصول فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ یہ محبت کی کیفیت بھی عجب کیفیت ہے کہ اگر دل میں محبت ہے اور رغبت ہے تو پھر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے میں اور آپ کسی چیز سے اگر محبت کرتے ہیں تو پہلے وہ سامنے موجود ہوتی ہے، پھر ایک محبت کی کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی شخصیت سے، کسی شے سے محبت، وہ ہستیاں 1400 سال پہلے سبحان اللہ ظاہری طور پر دنیا سے جا چکی، وہ محبت کا نور یا محبت کی شمع جو ہمارے دلوں میں روشن ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت توجہ کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ محبت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر میں پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، مالی طور پر پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں۔ امام نے فرمایا کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس وقت بار بار یہی جملہ عرض کے امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول میں مالی طور پر پریشان ہوں، امام یہی فرماتے رہے تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو نے خزانہ چھپا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا فرزند رسول میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کی محبت جو تو نے اپنے سینے میں چھپا رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس محبت کو چھوڑ دے تو کیا محبت کو چھوڑ دے گا؟ اس نے عرض کیا فرزند رسول میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا کہ ساری دنیا کا خزانہ ایک جانب، ہم آل محمد کی محبت ایک جانب۔ وہ زمانے کے امام جو پردہ غیبت میں ہیں، ان کے فراق میں آپ یہاں بیٹھ کر مرثیہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ کیا کہنے کتنی قیمتی چیز ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری، پانچویں امام حضرت امام محمد یہ ہستی سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ کیسے ہمارے رہنما ہیں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، امام نے فرمایا اے جابر تم نے ہمارے جد رسول اللہ کا دور دیکھا،
ہمارے جد علی مرتضیٰ کا دور دیکھا، یعنی ائمہ علیہ السلام، امام علی ابن الحسین، حسین ابن علی، امام حسن، تمہارا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ تمہارا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، فرزند رسول، میں بیماری پر صحت کو ترجیح دیتا ہوں، میں غربت پر تونگری کو، دولت مندی کو ترجیح دیتا ہوں، میں بڑھاپے پر جوانی کو ترجیح دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اے جابر، بس تمہاری منزلت ایمان یہ ہے، اب ہم سے پوچھو کہ ہماری منزلت ایمان کیا ہے؟ نہ ہم فقیری کو ترجیح دیتے ہیں، نہ دولت مندی کو ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ بیماری کو ترجیح دیتے ہیں، نہ بڑھاپے کو ترجیح دیتے ہیں، نہ جوانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ہستیاں وہ ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بیان کیا؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے۔ صلوات انہی ہستیوں میں ایک مثالی ہستی کائنات کی، جناب سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے لیے رحمت، اپنے شوہر کے نصف ایمان کی ذمہ دار، اور بحیثیت ماں اس کے قدموں تلے جنت۔ یہ ایسی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی زوجہ ہیں کہ جو اپنے ایسے شوہر کے ایمان کی ذمہ دار ہیں جو نصف ایمان کی نہیں، وہ تو وہ ہستی ہے کہ کل ایمان کی ذمہ دار۔ صلوات میں بابا ہے، یہ وہ ماں ہیں، ان کی ماں ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صلوات میں بابا جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، کیا مثالی کردار شہزادی نے ادا کیا۔ بچوں کی تربیت دیکھیں کہ ایسے بچے پالے، ایسے شہزادے پالے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دین اسلام کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپنا ہے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی میں بیان کروں گا کہ امام کا بچپنا ہے، مسجد سے تشریف لاتے ہیں اپنے گھر اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے مادر گرامی، آج میرے نانا پر یہ وحی نازل ہوئی۔ اس وحی کو بیان کرتے تھے۔ یعنی ان کے بچپن کا علم بھی ایسا کمال کی منزل پر ہے، جو وہی پیغمبر پر نازل ہو مسجد میں، وہ آ کر امام حسن اپنی مادر گرامی سے بیان کرتے۔ اور جب مولائے کائنات تشریف لاتے، شہزادی اس وحی کو بیان کرتی کہ اے ابو الحسن، آج میرے بابا پر یہ وحی نازل ہوئی۔ مولائے کائنات حیران رہ جاتے کہ بنت رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لہٰذا ایک روز شہزادی نے کہا کہ اے ابو الحسن، میرا بیٹا حسن آ کر وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ مولائے کائنات نے طے کیا کہ امام حسن کے پہنچنے سے پہلے گھر آئیں گے، لہذا امام حسن کے پہنچنے سے پہلے مولائے کائنات گھر آئے، ایک گوشے میں بیٹھ گئے، امام حسن آئے، وحی کی ترجمانی کرنے لگے۔ وحی کی ترجمانی کرتے کرتے زبان میں لکنت کو محسوس کیا، عرض کرتے ہیں اے مادر گرامی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مولائے کائنات نے اٹھایا اپنی گود میں، پیشانی پر بوسہ لیا۔ کیا شہزادی کو معلوم نہیں تھا؟ اگر امام حسن وحی کی ترجمانی نہ کرتے تو کیا شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بابا پر کون سی وحی نازل ہوئی؟ نہیں معلوم تھا، لیکن ہم جیسے محبوں کو ایک پیغام دینا تھا، اور دنیا کی ماؤں کو رہتی دنیا تک ایک پیغام دینا تھا کہ جب بچہ مجلس سے یا محفل سے واپس پلٹ کر آئے تو ماں پوچھے
کیا ذاکر نے عالم نے کیا بیان کیا ہے؟ اور بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھیں کہ صحیح عقیدے کو بیان کر رہا ہے یا غلط عقیدے کو بیان کر رہا ہے۔ ایسی مثالی ماں اور ایسی مثالی زوجہ کہ ساری زندگی کسی خواہش کا اظہار نہ کیا، اور ایسی ماں کہ جس نے ایسے شہزادوں کو پروان چڑھایا کہ جنہوں نے دین کو بچا دیا۔ میں کہوں یہی اکلوتی بیٹی، کیا کوئی اور بیٹی اگر ہے تو تاریخ کوئی کہیں تو لکھے کہ پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اور بیٹی ہے ہوتی تو تاریخ یہ لکھتی کہ جس طرح جناب سیدہ گریہ کر رہی ہیں اپنے بابا کو یاد کر کے، اس بیٹی نے بھی گریہ کیا، اور مدینے کے لوگوں نے کہا ہو کہ میں رسول سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ یہ بات اگر کہی ہے مدینے کے لوگوں نے تو مولا کائنات ہی سے کہی، یا ابوالحسن بنت رسول سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ پیغمبر پرورشی کا عالم ہے، شہزادی قریب ہیں، باپ کی حالت دیکھ کر شہزادی گریہ کر رہی ہے، اور وہ آنسو جب ٹپکے ہیں رخسار پیغمبر پر، پیغمبر نے آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا ایک عربی ہے جو بار بار دروازے پر دخل باب کر رہا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ بابا کی حالت ناساز ہے۔ کہا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ موت کا فرشتہ بھی، موت کا فرشتہ اس دروازے پر آ کر کھڑا ہے۔ وہ کیسا وقت تھا کہ مدینے کے لوگ آئے ہو، میں کہوں اگر مدینے میں دروازہ سیدہ کو آگ نہ لگتی تو کربلا کے میدان میں حسین کے خیموں کو آگ نہ لگتی۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھیں اور انسانی احساس کے ساتھ اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ گھر کے باہر افراد ہوں، شہزادی گھر میں ہوں، اور وہی افراد دروازے پر آگ لگا کر گھر میں داخل ہو جائے۔ میں صف مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں گا، ذرا اس منظر کو آپ محسوس کریں کہ لوگ مولا کائنات کو گھسیٹ رہے ہو، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، اور شہزادی روک رہی ہو۔ وہ چاہنے والی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی اور مرثیہ پڑھتی، صبت علی الایام سرنا لیا، صبت علی الایام سرنا لیا، صبت علی المصائب عنہا، صبت علی الایام سرنا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روزے روشن پر پڑ جاتی تو تاریخ شبوں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدینے کے حالات ایسے جلدی بدل گئے کہ مولا کائنات نے ایک حجرہ تعمیر کیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے مرثیہ پڑھتی ہیں، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روزے روشن پر پڑ جاتی تو تاریخ شبوں میں تبدیل ہو جاتی۔ بس عزیز و ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے، ایک عورت ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، اور وہ طواف کرتے کرتے کہتی جاتی ہے پروردگار قیامت کے دن مجھے آل محمد کے ساتھ محشور کرنا۔ ایک مرتبہ ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ اس درد کی کنیز ہے، جناب فضہ ان کا نام۔ جب طواف سے فارغ ہو گئی تو کہا شہزادی ذرا مدینے کے آپ حالات تو بیان کریں بعد رسول۔ کہا ہے شخص میرے دل میں جو چنگاریاں تھیں تو نے اسے بھڑکا دیا۔ سن، جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے مدینے میں 7 دن اور 7 راتیں مسلسل گریہ ہوا۔ جب 8ویں شب آئی اللہ کے رسول کی بیٹی شدت کے ساتھ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھر سے باہر آ گئی۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلی، مدینے میں جو گھروں میں چراغ جل رہے تھے انہیں بجھا دیا گیا۔ بس عزیز و ورقہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اور حالات بیان کرے۔ کہا جس وقت مدینے کی عورتیں گھروں سے باہر آئیں
شہزادی شدت کے ساتھ گریہ کر رہی تھی. شہزادی نے کہا میں اپنے بابا کی قبر کے قریب جانا چاہتی ہوں. مدینے کی عورتوں نے سہارا دیا. بنت رسول مدینے کی عورتوں کے سہارے قبر رسول پر آئی اور کہا اے بابا میں آپ کے بغیر زندگی کو بسر نہیں کر سکتی. میں کہوں جب شہزادی پر شدت مسائب ہوئے, شہزادی اپنے بابا کی قبر کے قریب آئی, اور جب جناب زینب پر شدت مسائب ہوئے رہا ہو کر آئی تو سیدھی نانا کی قبر میں گئی اور کہا نانا نواسی آئی ہے, ایک سوغات لے کر آئی ہے, یہ کہہ کر حسین کا خون بھرا کرتا قبر رسول پر آ گیا. کہا نانا نواسی نے اس قلیل و عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور الہی آمین. ہم سب کو اسوہ معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. ہم سب کو کامل ایمان فرما. الہی آمین. خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. خداوندہ جو بیمار حال امام سید الساجدین کے صدقے میں ان تمام کو صحت, تندرستی اور طول عمر عطا فرما. الہی آمین. خداوندہ ہم سب کو عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. خداوندہ ہم سب کے گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. ہمارے محسنوں کے, ہمارے والدین کے, ہمارے دوستوں کے گناہوں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. خداوندہ ہر مومن اپنے دل میں ایک نہ ایک دعا, ایک نہ ایک حاجت ضرور رکھتا ہے. ان دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوندہ حدیث کے ساتھ دعائے توسل اور دعائے ندبہ کی تمام برکتوں کا واسطہ اور اس ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ, اور سب سے بڑا واسطہ جناب زہرا کا واسطہ, خیال کا واسطہ. خداوندہ اس گھر کو, جملہ حاضرین کے گھروں کو, کل مومنین کے گھروں کو اپنی رحمتوں, برکتوں, نعمتوں اور رزق کی فراوانی سے مالا مال. ہمارے سید علی رہبر نقوی صاحب اور ان کے فرزند, ان کی دختر اور جو ان کے گھر والے ہیں, ان کے اعزاء قربا, خداوندہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان توفیقات کی حفاظت فرما. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو, جملہ حاضرین کو, کل مومنین کو زمین آسمانی تمام آفات سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے, وبائی امراض سے محفوظ فرما. خداوندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوش فرما. خداوندہ دنیا میں وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ جنت البقیع کی دوبارہ سے تعمیر. خداوندہ ظالمین کو نصف و نابود فرما. خداوندہ دشمنان اہل بیت, دشمنان مومنین کو نصف و نابود فرما. خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوش فرما. اپنی آخری حجت حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید سخی حسن نقوی ابن سید علی حسن نقوی, سیدہ مصطفی خاتون بنت مولانا سید یوسف حسین نقوی, سیدہ بطول زہرا بنت سید انوار حسن نقوی کے لیے تمام شہدائے ملت جعفریہ